کوئی بھی قیمتی لوڈ ہے، بھاری چیز ہے، تو اس کو ٹیگ لائن دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ وہ پہلی جو ہے آپ کے ہمارے پاس تھی میکینیکل بوم والی کرالر کرین۔ اس طرح کرین کی بیسک 4 قسمیں ہیں۔ ابھی اس وقت آپ کے سامنے جو کرین ہے یہ ٹاور کرین ہے۔ تو ٹاور کرین پہ جب بھی سگنل دینے کے لیے ریگر جو ہوتا ہے وہ ایک یعنی واکی ٹاکی وغیرہ یوز کرتا ہے، براوو یوز کرے گا، موبائل یوز کرے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے اس سے رابطہ ہوگا، ڈائریکٹ سگنل سے نہیں ہو سکتا۔ ٹاور کرین کو سگنل کیونکہ آپریٹر بڑی ہائٹ پہ ہوتا ہے اور ریگر نیچے زمین پہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورت میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیوائس یوز کر کے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اور آپریٹر جو ہے اگر صبح اوپر جاتا ہے تو شام کو واپس آتا ہے، کیونکہ بعض کرینیں بڑی ہائٹ پہ ہوتی ہیں، ان کی کافی ساری ہائٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کام کیا جائے گا کرین پہ، کرین کی ایکٹیویٹی کی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب بھی کام کیا جائے تو اب آپریٹر اوپر جو جاتا ہے تو اس کے لیے تمام تر فیسلٹیز اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کے واش روم، اس کے لیے کھانا پینا وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور اسی لفٹ کے ساتھ وہ اوپر منگوا لیتے ہیں اپنا کھانا وغیرہ۔ اور دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنی کرین کے آگے لوڈ ہوتا ہے اسی طرح اس کے پیچھے کاؤنٹر لوڈ بھی اسی کے بوم پہ ہوتا ہے۔ اور یہ اوور ہیڈ کرین اسی طریقے سے جو ہوتی ہیں ہماری اوور ہیڈ کرین کے اوپر کسی بھی ویئر ہاؤس میں، کسی بھی بڑی جگہ پہ جہاں پہ کوئی موٹر وغیرہ فٹ کرنی ہے کچھ ہے، تو اسی طرح اس کے اندر وہ جو ہے باہر سے چیز آتی ہے، اس کے بعد اس کو اٹھا کے اندر ہی اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ نیچے اس میں آپریٹر خود بعض اوقات اوپر بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے اور وسل وغیرہ بجاتا ہے، الارم بج جاتا ہے، نیچے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ تو ٹاور کرین کے نیچے بھی کوئی چیز سسپینڈڈ لوڈ کے نیچے کوئی چیز نہیں رکھنی، اس لوڈ کے اوپر بھی کوئی بندہ ٹریول نہیں کر سکتا، اور لوڈ کے نیچے سسپینڈڈ لوڈ کے نیچے بھی کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے، یہ جرم ہے۔ اور جب بھی کرین کی ایکٹیویٹی چل رہی ہوگی، اب جس طرح سے ٹاور کرین چل رہی ہے تو اس کی اگر کسی نے انسپیکشن کرنی ہے، کرین کے اوپر جانا ہے، تو جب تک کرین سٹاپ نہیں ہوگی یا ریگر اور آپریٹر کو انفارمیشن نہیں ہوگی تو اس کے بغیر ڈائریکٹلی کرین کے اوپر کوئی بندہ نہیں جا سکتا ہے۔ کیونکہ کرین میں اگر ویسے جائیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ فوری طور پہ اس کا جو خطرہ ہوتا ہے کہ کرین کا کہ اس پہ بندہ گیا ہے اوپر، اسے پتہ ہی نہیں، تو جیسے موو کرے گی تو بندہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جی ہم نے جب بھی کرین کی ایکٹیویٹی ہے تو بیسک کرین کی قسموں کو پہلے سمجھنا ہے۔ بیسک جو کرین کی ٹائپس ہیں وہ 4 ہیں: موبائل کرین، کرالر کرین، اوور ہیڈ کرین، ٹاور کرین۔ تو ان ساری قسموں کے لیے لازمی چیزیں جو ہیں وہ ان کی بیسک سمجھنی ہے۔ جب بھی کرین کی انسپیکشن کرنی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے، اب جس طرح سے بوم، یہ مکینیکل بوم ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا جو سگنل دیتے ہیں وہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ مکینیکل بوم تو اس کو ایکسٹینڈ یا اس کو ریڈیوس تو نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کو صرف اپ اینڈ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کا بھی ہائیڈرولک لیکیج سسٹم چیک کرنا ہے کہ ہائیڈرولک لیک نہ ہو۔ اسی طرح جو موبائل کرین ہے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ لوڈ اس کا جو ہے وہ اس کے نیچے آؤٹ ریگر یوز کیا جاتا ہے، اور یہ کرالر کرین جو ہے اس کے نیچے آؤٹ ریگر نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ اپنے چین ہی اس کے اسٹیبل ہوتے ہیں اور اسی پہ جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے۔ انسٹیبل پلیس پہ جو ہے یہ کرالر کرین جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ہوتا ہے۔ تو آپریٹر کی سرٹیفکیشن اسی طرح ہوتی ہے، اور ہر آپریٹر جو بھی ہے وہ کرین کے حساب سے جو کرین پہ اس نے سرٹیفکیشن حاصل کی ہے تو اسی سرٹیفکیشن کے حساب سے ہی اس نے، یعنی جس کرین کی اس کی سرٹیفکیشن ہے تو اسی کرین پہ وہ بندہ جائے گا۔ تو یہ بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر ٹاور کرین کا آپریٹر ہے تو یہ نہیں کہ وہ موبائل کرین کو جا کے آپریٹ کرنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں کرین سے ریلیٹڈ تو وہ ساریوں کا انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرین کی چیک لسٹ ایک جو ہے بہت ضروری آئٹم ہے، اس میں آپریٹر اور ریگر مل کے پوری کرین کی انسپیکشن کرتے ہیں، اس کے اندر تمام تر چیزیں چیک کرتے ہیں، جس طرح موبائل کرین اس کے ٹائر، اس کا ہائیڈرولک سسٹم، لوڈ موومنٹ انڈیکیٹرز، اینگل میٹرز، اینٹی ٹو بلاک، اسی طریقے سے بوم کی ایکسٹرا بوم جسے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے فلائی جپ جو لگائی جاتی ہے اس کا لینتھ مینوفیکچرر ساتھ آتی ہے تو اسی حساب سے اس کو سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب بھی اسی طرح کرین جہاں پہ آپ نے انسٹال کرنی ہے، کھڑی کرنی ہے، تو اس کے پاس کہیں قریب جو ہے وہ ایکسویشن نہ ہو،
تو ایکسیویشن ہو اگر تو کم از کم کوئی بھی چھوٹی بھی ایکسیویشن ہو، کم ایکسیویشن ہو تو ابھی 2 میٹر دور تو لازمی طور پہ آؤٹ ریگر کو رکھنا ہے، فلوٹنگ پیڈ نیچے رکھ کے موبائل کرین کا اس کے بعد آگے رکھنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کرین میں آپ نے جانا ہے تو یہ بیسک ٹریننگز جو ہے یہ پہلے سب سے پہلے ایک ریگر جو ہے اس کے لیے آپریٹر کے لیے اس کی ٹریننگ، اس کی کلاس ہونا ضروری ہے، اور کلاس کے لیے ہمارے پاس پورا سیٹ اپ ہے جس میں پروجیکٹر پہ پوری سلائڈز دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جتنے بندے ہوتے ہیں کلاس میں ان سب کو پوری پراپر ٹریننگ دینے کے بعد پراپر پی پی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے اکوپمنٹ کی، پہلے کلاس میں پوری ٹریننگ دینے کے بعد پھر فیلڈ میں جو ہے مکینیکلی طور پہ پوری کرین کے تمام پارٹس، اس کی لفٹنگ گیئرز، مٹیریلز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر پریکٹیکلی دکھائی جاتی ہے۔ اور جب بھی ریگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک تو یہ تھیوری ہوتی ہے، یہ ریز دا بوم، بوم اوپر اٹھانے کے لیے یہ اشارہ دیا جاتا ہے، بوم نیچے کرنے کے لیے اشارہ دیا جاتا ہے، اور بوم نیچے اور لوڈ اپ کرنے کے لیے اشارہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح بوم اوپر، لوڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اشارہ دیا جاتا ہے۔ بوم ایکسٹینڈ کرنا ہے، بوم کو جو ٹیلیسکوپک بوم ہوتا ہے یا ہائیڈرولک بوم ہوتا ہے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اسے، اور ری ٹریک بوم کو چھوٹا کیا جاتا ہے، بوم کو چھوٹا کرنے کے لیے، ری ٹریک کرنے کے لیے۔ سلو اپ، اس چیز کو اٹھانا ہے مگر آہستہ اٹھانا ہے، سلو اپ کے لیے یہ اشارہ دیا جاتا ہے، سلو ڈاؤن کے لیے یہ اشارہ دیا جاتا ہے، سلو ڈاؤن، روڈ کو نیچے کرنا ہے سلولی، اس کے لیے یہ اشارہ دیا جائے گا۔ یہ بوم کو جو ہے سلولی اوپر کرنا ہے، بوم کو سلولی نیچے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایمرجنسی سٹاپ کے لیے اشارہ دیا جاتا ہے، پورا آگے تک بازو لے کے جانا ہوتا ہے، پورے پیچھے تک لے کے جاؤ، یہ ایمرجنسی سٹاپ۔ اور اس کے بعد جب سامان سارا ٹھیک ہو گیا تو اس وقت کلوز کرنے کے لیے ایمرجنسی ڈاگ ایوری تھنگ، یہ کہ تمام سامان جو ہے سنبھال لیا ہے، کلوز کر دی ساری چیز، ڈاگ ایوری تھنگ۔ یہ لگژری ہک کے لیے یہ اشارہ دیا جائے گا، لگژری ہک کہ چھوٹی والی ہک جو ہے وہ یوز کرنی ہے، مین ہوسٹ یوز کرنی ہے، مین ہوسٹ بڑی ہک جو ہے وہ یوز کرنی ہے، مین ہوسٹ۔ کلوز ساری تھنگ ایمرجنسی سٹاپ کے لیے، کلوز کرنے کے لیے۔ ٹریول کرنا ہے ایک سائڈ پہ، جو ٹرالے کرین ہوتی ہے اس کی ٹریول ایک سائڈ کا چین چلانا ہے، یہ ٹرالے کرین کے لیے ایک سائڈ کو چلانا ہے، دوسری کو روکنا ہے، دونوں سائڈیں چلانی ہے، کنٹینیو موو کرنا ہے، دونوں سائڈ، دونوں ٹریک جو ہے اس کے دونوں چین جو ہے وہ چلائے جائیں گے ٹرالے کے اندر، اسٹاپ، اس طرح کو روکنا ہے۔ یہ ہوسٹ کو اوپر لوڈ اٹھانے کے لیے، لوڈ اپ کرنے کے لیے یہ سگنل دیا جا رہا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے لوڈ، اس کا مقصد ہے کہ لوڈ کو نیچے کرنا ہے، یہ لوڈ نیچے کرنے کے لیے اشارہ دیا جاتا ہے۔ یہ سوئنگ، بوم کو اس طرف کرنا ہے، بوم سوئنگ کرنے کے لیے یہ اشارہ دیا جاتا ہے، بوم کو اس سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ سوئنگ کرنا ہے۔ یہ بوم ری ٹریک، نزدیک کرو تو بوم کو ری ٹریک کرنے کے لیے، بوم کو ریڈیوس کرنا ہے، ری ٹریک کرنے کے لیے یہ اشارہ دیا جاتا ہے۔ یہ سوئنگ لیفٹ سائڈ پہ کرنے کے لیے سوئنگ کیا